اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد۔ علم کے فضائل پر دو باتیں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نحو کے بہت بڑے امام، اور وہ فرماتے اب ان کو علم حاصل کرنے کا بہت ذوق اور شوق تھا، تو یتیم تھے، اور جب یتیم کی حالت میں تو اب وہ مدرسے میں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، وہاں پر پڑھتے تھے، اور جب پڑھ کر ہفتے بعد مہینے بعد جب وہ گھر واپس آتے تو ان کے گھر کے پاس نا ایک دکان تھی جو شربت فروش تھا۔ تو اس نے امام کسائی سے پوچھا کیا کرتے؟ انہوں نے کہا میں علم سیکھتا ہوں، دین پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم علم سیکھتے ہو تو تم وہی علم اپنا کوئی کاروبار کرو، کوئی محنت کرو، مزدوری کرو، اس کے بعد اپنے گھر کا غزل، تمہارے گھر میں جو سلسلہ ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے علم سیکھنے کا شوق ہے۔ اب وہ علم پڑھتے رہے، علم سیکھتے رہے، لیکن وہ جب بھی آتا اس نے امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا امام کسائی آپ اس نہ کرو کہ اپنی کتابیں دو اور میں دباؤ ان کتابوں کو میں شربت میں ڈالوں، شربت بڑا میٹھا بن جائے گا۔ اب انہوں جب بھی آنا، جب اس نے وہی آوازیں کسنی کہ لاؤ بھائی وہ کتابیں لاؤ اور میں اس کتابوں کو شربت میں ڈالوں، شربت بڑا میٹھا بن جائے گا، مذاق اڑا۔ اب جب امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہوا، نصاب جو تھا مکمل عالم دین بنے، تو اس وقت کے بادشاہ بھی علماء کی بہت قدر کرتے تھے۔ اب بادشاہ ان کے استقبال کے لیے درہم دینار تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور بادشاہ کی سواریوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ تو امام کسائی جب اس کے پاس سے گزرے وہ شربت فروش سے جو اس کا مذاق اڑا تھا، تو فرمایا اب بتاؤ کتنا میٹھا شربت بنا۔ تو یعنی اس نے مذاق اڑایا۔ تو علم والوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کو علم والوں سے پیار ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی علم والوں کی اور علم حاصل کرنے والوں کی بہت فضیلت دی ہے، اور یہاں پہ علم سیکھنے والے بالخاص علم ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں انہوں نے کہا تھا کہ بھی آپ عالم دین بنے۔ اب علماء کیا بہت زیادہ علماء کی بہت قدر کرتے ہیں، تو ان کے غریب تھے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو اب وہ موچی کے پاس گئے اور موچی کو کہا کہ بھئی میری جوتی سی دو، اور اس کے عوض میں پیسوں میرے پاس تو نہیں ہے، اس کا کرو، اس کے عوض میں مجھ سے 10 حدیثیں سن لو۔ اب وہ امام محمد کو گالیاں دینے لگا، انہوں نے کہا بھئی مجھے پیسے چاہیے، میں نے نہیں حدیثیں سننی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روتے روتے مدرسے میں جب آئے تو فرمایا آپ نے تو کہا تھا علم سیکھو تو بہت قدر کریں گے، میں نے اسے حدیثیں سنانے کا کہا ہے، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے کہ نہیں میں نے پیسے لینے ہیں، میں نے حدیثیں نہیں سنی۔ تو امام محمد کے استاد نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، ایک ہیرا لے لو اور ہیرے کی قیمت لگانی ہے، بیچنا نہیں ہے۔ اب ہیرا لے کر گئے سنیارے کے پاس، سنیارے نے کہا کہ یہ 10 درہم کا ہے، اور بعد میں جب وہ موچی کے پاس لے کے گئے، موچی نے کہا کتنے کا؟ موچی نے کہا جی یہ 2-3 درہم کا۔ اب ہیرا تو ایک ہی ہے، اب اس نے موچی نے 2 درہم کا کہا، سنیارے نے 10 درہم کا کہا، تو اب قیمت کیوں بدل گئی ہے؟ تو ان کے استاد نے فرمایا بات یہی ہے ہیرا ایک ہی ہے۔ اس سنیارے کو اس ہیرے کی قیمت کا معلوم تھا، تبھی تو اس نے ریٹ صحیح لگایا، اور وہ موچی تھا اس کو اس کی قیمت کا معلوم نہیں ہے، اور اس کو کیا معلوم اس کی ہیرے کی کیا کوالٹی کیا ہے، تو اس نے اس کو نہیں معلوم تھا، اس لیے اس نے اس کی قیمت صحیح نہیں لگائی۔ تو فرمایا علماء کی عزت بھی وہی کرے گا جو اس کو جس کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگی، جو محبت مصطفیٰ سے اس کا دل منور ہوگا۔ ہاں تو بھئی علماء کی جو عزت کرتا ہے اس کے لیے حلالی ہون ہوتا ہے۔ یہ سرکار کے وارث ہیں، لابارث نہیں ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ ہر ایک کا وراثت کسی کوئی بادشاہ کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی کا وارث ہوتا ہے، لیکن علماء نبیوں کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ محمد۔ علم سیکھیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ اللہ حضور کے ننھے پاک صدقہ، اور جو علم حاصل کرتا رہا اسی حالت مر گیا، اس کا وہ شہیدوں کے اندر شامل ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک صدقہ ہمیں اس حالت دی ہے، اور اسی لیے ہم یہ پڑھا رہے ہیں
تاکہ لوگ گھر بیٹھے بھی قرآن و حدیث کو سیکھیں۔ آج تو قرآن و حدیث کو سیکھنا سکھانا بہت آسان ہے۔ اس دور کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 16 سال کے اندر بخاری شریف کو مکمل کیا، تو اب انہوں نے کتنا سفر کیا۔ اب تو گھر بیٹھے آپ ای میل، نیٹ، واٹس ایپ، ایمو، اسکائپ، آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ آن لائن مدرسے بھی ہے، گھر گھر گلی گلی محلے میں مدرسے کھل گئے۔ اس وقت تو علم حاصل کرنے کے لیے کتنے میل سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر بھی گھوڑوں خچے پر، ہوائی جہاز تو اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے، ہوتے بھی تو بحری جہاز، اور بحری جہاز کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ مشقت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نعمت پاک صدقہ ہمیں یہ اس کی سعادت عطا فرمائیے، اور اسی کے اندر ہمیں موت دے، اور پنتر پاک صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشے فرمائے۔ آپ بھی اس سعادت میں شامل ہوں، آپ بھی قرآن حدیث کو سیکھ کے سمجھائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو سمجھیں اور آگے لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ جو بھی اس سے فائدہ ہوگا اس کو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد، السلام علیکم۔